مزمل صاحب، یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جی کوئی اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹیں دلوانا چاہتا ہے، بیٹے بیٹیوں دامادوں کو، جس پہ کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، نالان بھی ہیں. کیا صداقت ہے اس میں؟ ذرا بتائیے گا. آپ کے پاس تو اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں، میں نے چیک کیا ہے، دانیال عزیز صاحب نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اپلائی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہی نہیں ہیں. اگر انہوں نے یہ فرنٹل اٹیک تو انہوں نے بعد میں کھولا ہے، ٹکٹوں کی اپلیکیشنز تو پہلے آئی تھیں. انہوں نے یا ان کی بیگم نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا ہوا ہے. اور مسلم لیگ نون میں 2018 میں چوئی نثار نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا، اور سب کہہ رہے تھے کہ چوئی نثار کو ان کی سینیورٹی پر ٹکٹ دے دیا جائے. لیکن تب بھی نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹکٹ اپلائی نہیں کرتا تو اس کو ٹکٹ کیوں دیا جائے. اگر کسی کو ٹکٹ چاہیے تو وہ آ کے ٹکٹ کی درخواست دے. تو وہ کہنے لگے یہاں تو شہباز شریف بھی ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں، حمزہ بھی کرتے ہیں، جس کو بھی پارٹی کا ٹکٹ چاہیے وہ ٹکٹ اپلائی کرتا ہے. تو میرے خیال میں جب دانیال عزیز نے ٹکٹ ہی اپلائی نہیں کیا تو انہیں باقی ٹکٹوں پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ کیونکہ وہ خود ہی اس پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے تو ان کے تو اپنے حلقے میں کسی اور کو ٹکٹ مل جائے گا. کیونکہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوا تو وہ باقی ٹکٹوں پر کیا اعتراض کریں گے. اور ان کا ٹکٹوں پر میرے خیال میں انہوں نے بہت پہلے ذہن بنا لیا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا ہے. ان کی ناراضگیاں کافی عرصے سے تھیں، تو اس لیے اب وہ اپنی راہیں جدا کرنے کے لیے ایک نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں. اچھا، کل میرے پروگرام میں موجود تھے وہ مزمل صاحب، دانیال عزیز صاحب، اور بار بار وہ ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب کو بلا کے پوچھیں. میں آپ لوگوں کے ہاتھ جلدی آ جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار احسن اقبال صاحب ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ذاتی رنجش ہے دونوں کے درمیان، یا واقعی احسن اقبال صاحب مہنگائی کے ذمہ دار ہے دانیال عزیز صاحب کے مطابق؟ دیکھیں، میں نے ان کا آپ کا تو شو نہیں دیکھا، ایک اور شو میں ان سے پوچھا کیا احسن اقبال ذمہ دار ہے تو اسحاق ڈار ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا نہیں، اسحاق ڈار ذمہ دار نہیں ہے. ان سے پوچھا کہ شہباز شریف ذمہ دار ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، شہباز شریف بھی ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ حکومت تو نواز شریف کے کہنے پہ بنی تھی، نواز شریف ذمہ دار ہیں تو انہوں نے کہا نواز شریف بھی ذمہ دار نہیں ہے. اب یہ بڑا مشکل ہے دانیال صاحب کی بات سمجھنا کہ جی احسن اقبال اکیلا ہی ساری مہنگائی کا ذمہ دار ہے، اور اس اکیلے کے اس کی سزا یہ ملنی چاہیے کہ جو ایک نیچے ایم پی اے کا حلقہ ہے جو 40% دانیال کے حلقے میں ہے اور 60% احسن اقبال کے حلقے میں ہے، اس کا ٹکٹ دانیال عزیز صاحب کے ہاٹ فیورٹ کو دے دینا چاہیے. مہنگائی کی کل سزا جو ہے احسن اقبال کو وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایم پی اے کا ٹکٹ ہے وہ دانیال صاحب کی مرضی سے دے دیا جائے، جہاں احسن اقبال صاحب نے اپنے بیٹے کا ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے. تو کل سزا جو اس مہنگائی کی ہے وہ ایک ایم پی اے کا ٹکٹ ہے جو ان کی مرضی سے دے دیا جاتا تو پھر یہ ہو جانا تھا. کل حافظ حمداللہ صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے مزمل صاحب. انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پھر پی ایم ایل این کی ہو، صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے. صدر بننے کی خواہش مولانا صاحب کی بہت پرانی ہے لیکن پوری نہیں ہوئی. اس بار پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ؟ یہ تو دیکھیں الیکشن کے بعد پارلیمانی ان کے پاس کیا عددی اکثریت ہے. صدر صرف قومی اسمبلی سے نہیں بن سکتا، صدر صرف سینٹ سے نہیں بن سکتا. صدر کا تو جو الیکٹرل کالج ہے اس میں چاروں صوبائی اسمبلیاں کو بھی ووٹس ہیں، اس میں سینٹ ہے، اس میں قومی اسمبلی ہے. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کس کے پاس اکثریت. مجھے نہیں لگتا کوئی جماعت جو ہے وہ تحفے میں صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے کسی دوسری جماعت کو دے دے گی. صدر عارف علوی صاحب نے ایوان صدر کو جیسے استعمال کیا ہے، اس کے بعد تو یہ احساس بہت زور پکڑ گیا ہے کہ صدر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو بھی ہاسٹیج کر سکتے ہیں، صدر جو ہیں وہ حکومت کے کئی کاموں میں مداخلت بھی کر سکتے ہیں. اب بھی صدر کے پاس کئی ایسے اختیارات موجود ہیں جو حکومت کے لیے درد سر بن سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جماعت یہ سوچ کر صدر کا عہدہ کسی دوسری جماعت کے سربراہ کو دے دے گی کہ کوئی بات نہیں یہ رکھ لیں. یہ کوئی کشمیر کمیٹی کی صدارت نہیں ہے، یہ ایوان صدر ہے اور صدر پاکستان ہے. یہاں تو ہر پارٹی اپنا ٹرسٹڈ اور لائل آدمی لانا چاہتی ہے. عمران خان صاحب عارف علوی لائے، نواز شریف جو ہیں وہ ممنون حسین لائے، صدر زرداری خود بیٹھے رہے. تو یہ تو عددی اکثریت کی بات ہے، تحفے کی بات نہیں ہے، کشمیر کمیٹی کی صدارت نہیں ہے.
जब पार्लियामेंट आ जाएगी, सेनेट के इलेक्शंस हो जाएंगे, कौमी असम्बली के इंतखाबात के बाद 60 दिन के अंदर सदर का इंतखाब होना है। मैं तो उसके बाद कमेंट करूंगा कि क्या स्ट्रेंथ है। अगर बलोचिस्तान 2 सूबे JUI ने जीत लिए हुए और उसके बाद वो मार्च के सेनेट के इंतखाबात में भी अपने अच्छे सेनेटर्स ले आई और कौमी असम्बली की भी उसकी सीटें ठीक हुई, तो फिर तो किसी इत्तेहाद में वो सदर के गाहक हो सकते हैं। लेकिन अगर उनकी KP और बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस ही अच्छी ना हो और उनकी सेनेट में सीटें भी कम हो, तो फिर सदर का ओहदा कहाँ से मिलेगा। तो ये तो अब देखना पड़ेगा कि वो इलेक्शंस में कैसे परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उनके पास कितनी 2 सूबों में क्या पोजीशन आती है, उसके बाद सेनेट में क्या आती है, कौमी असम्बली में क्या आती है। उससे पहले जैसे हर पार्टी कह रही है, बिलावल कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म हूँगा। अब मैं कहूँगा जी पंजाब में उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है 141 सीटों पर, वो जलसे जितने मर्जी कर लें, लेकिन अगर उनके पास पंजाब में 141 कौमी असम्बली के हलकों में पूरे उम्मीदवार ही नहीं है, तो फिर वज़ीर आज़म कहाँ से बनना है। लेकिन वो कह रहे हैं ना मैंने वज़ीर आज़म बनना है। कोई उनसे पूछ रहा है कि आपने, मेरा मतलब है कि पंजाब में अपने 141 उम्मीदवारों की लिस्टों में दे दें जो पीपल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कौमी हुकूमत की बात हम भी सुन रहे थे, अभी महमूद साहब ने भी कहा कि नेशनल गवर्नमेंट वो देखते हैं। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? मेरे ख्याल में कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं होगी। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी तो मुस्लिम लीग नून उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं होगी। ये दोनों बड़ी जमातें आइंदा किसी एक हुकूमत में मुझे इकट्ठी नज़र नहीं आ रही हैं। जो हालात बन गए हैं, जो बात हो गई है, इसके बाद वो कोई हुकूमत आपस में नहीं बनाएंगे और दोनों में से एक की हुकूमत हो सकती है, दोनों की नहीं हो सकती मिलकर। तो जब 2 बड़ी सियासी जमातें आपस में शराकत इक़्तिदार में नहीं होंगी तो कौमी हुकूमत कहाँ से हो गई। फिर तो सब ने छोटी जमातों को साथ मिलकर कोई एक छोटी जमातों को मिलाकर बना लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।